FPSC کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ کیوں اہم ہے اور کس طریقے سے دوسرے چینل سے مختلف ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بہت سارے پیپرز پاس کیے اور انٹرویو میں ریپرزینٹ ہوا ہوں۔ تو آپ کو میں بیسک سے لے کر ایڈوانس تک جو پاس پیپر میں آ چکے ہیں کویسچن اور جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ پوچھے جا سکتے ہیں، جو بھی سبجیکٹ ہوگا انشاءاللہ وہ میں بیسک سے لے کر ایڈوانس تک لے کے جاؤں گا۔ تو میں نے آغاز کر دیے، آپ نے کیا کرنا ہے، میری ویب سائٹ پہ اس کے اوپر بھی آپ کو اس کے پریکٹس کرنے کے لیے بھی چیزیں ملیں گی اور بہت اچھے طریقے سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ مطلب جو آپ کو کویسچن مشکل لگتا ہے اس کو آپ فیوریٹ پریس کریں گے تو وہ فیوریٹ کے فولڈر میں جو ہے سیو ہو جائے گا آپ کی ڈیوائس میں۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ دیکھیں گے تو آپ وہی مشکل سوال جو آپ نے فیوریٹ کیے ہوں گے ان کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج ایڈیم کی کلاس ہے۔ ہم نے ایڈیم کا 100 ایڈیم جو ہے پاس پیپر میں جو پوچھے گئے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں پہلے، اب یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ یہ 101 سے لے کر 200 تک ایڈیم جو ہیں اس میں کور ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، مزید تیاری کرنے کے لیے بیل کا آئیکن بھی پریس کر دینا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اگر کہیں پہ غلطی ہوتی ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ نے کمنٹ میں وہ میری رہنمائی بھی کر دینی ہے اور مزید اپنی سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مزید جو ہے اس کو ہم جو ہے بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اب اس کی کلاس کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایڈیم ہے وہ ہے کہ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم آف رول آف تھمب۔ رول آف تھمب کا جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو رول آف تھمب کا مطلب ہوتا ہے جنرل پرنسپل۔ اس محاورے کا مطلب عمومی اصول یا تجربے پر مبنی قاعدہ ہے۔ اردو محاورہ اس کے لیے یہ ہے کہ عام اصول یا اٹکل پچو۔ A good rule of thumb is to drink 8 glasses of water a day۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سی دا لائٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈ فائنلی، آخر کار جو ہے سمجھ میں آ جانا، بالآخر حقیقت جان لینا یا بات سمجھ جانا، آنکھیں کھل جانا، عقل ٹھکانے آنا۔ اردو میں محاورہ ہے آفٹر ایئر آف آرگوئنگ ہی فائنلی سا دا لائٹ اینڈ ایگریڈ ود می۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی واٹ از دا میننگ آف ایڈیم سیٹ ان اسٹون۔ سیٹ ان اسٹون کا مطلب فکسڈ اینڈ پرماننٹ، یہ کسی ایسے فیصلے یا قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ناقابل تبدیلی ہو۔ اس کا اردو محاورہ یہ ہے کہ پتھر پر لکیر ہونا، یعنی کہ اٹل ہونا۔ These plans are not set in stone yet so we can still change them۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں جی What is the meaning of shake a leg۔ shake a leg کا مطلب ہوتا ہے hurry up، جلدی کرنا۔ اس محاورے کا استعمال کسی کو جلدی کرنے کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اردو محاورہ ہے پھرتی دکھانا یا جلدی کرنا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی What is the meaning of idiom shoot the breeze۔ shoot the breeze کا کیا مطلب ہوتا ہے casual talk۔ اس کا مطلب دوستوں کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو یا گپ شپ کرنا۔ اردو محاورہ ہے گپ ہانکنا، ادھر ادھر کی ہانکنا۔ We sat on the porch just shooting the breeze for hours۔ نیکسٹ ہے جی sink or swim، اس کا مطلب ہوتا ہے succeed or fail alone۔ اس کا مطلب کسی بیرونی مدد کے بغیر کامیاب ہونا یا ناکام ہو جانا۔ آر یا پار، ڈوبنا یا پار لگنا۔ They gave him the project and it's sink or swim for him now۔ نیکسٹ ہے جی what is the meaning of idiom sleep on it۔ اس کا مطلب ہوتا ہے decide later، اہم فیصلے کے لیے مزید وقت لینا یا رات بھر سوچنا، ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ اردو محاورہ ہوگا don't give me an answer now just sleep on it and tell me tomorrow، یعنی کہ بعد میں آپ فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا۔ نیکسٹ کویسچن ہے what is the meaning of idiom snow under۔ snow under کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے overloaded with work۔ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی انسان کام کے بوجھ تلے بری طرح دب جائے۔ کام کے انبار تلے دبنا، سر جھکانے کی فرصت نہ ہونا۔ I am completely snowed under with paperwork at the office right now، یعنی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ہونا، بہت زیادہ جو ہے مصروف ہونا یا کام کے بوجھ تلے ہونا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی what is the meaning of idiom stand your ground۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ریفیوز ٹو چینج۔ اس کا مطلب دباؤ اور مخالفت کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہنا، بالکل عمران خان کی طرح ڈٹ جانا، قدم جمانا۔ ایون when everyone pressured him to quit he stood his ground۔
نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ٹیک اے رین چیک. اس کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ پون کرنا. یہ شائستگی سے کسی پیشکش کو مسترد کر کے مستقبل کے لیے ملتوی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو محاورت بعد پر ٹال دینا. I cannot come to dinner tonight but I will take a rain check. یعنی کہ یہ بعد میں آ جاؤں گا، ابھی جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا. نیکسٹ ہے کہ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم دا رائٹنگ آن دا وال. رائٹنگ آن دا وال کا مطلب ہوتا ہے کلیئر سائن آف فیلئر، یعنی کہ بالکل دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو یعنی کہ واضح ہونا. تو اس کا مطلب کسی آنے والے برے وقت یا ناکامی کا واضح اشارہ ملنا. انجام سامنے نظر آنا یا برے دن آنا. دا کمپنی از گوئنگ ٹو بینکرپٹ ایوری ون کین سی دا رائٹنگ آن دا وال. بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ اور ایزی ایڈیم ہے. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لائنز شیئر. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا حصہ، بگیسٹ پورشن. اس کا مطلب سب سے بڑا حصہ اور شیئر کا حصہ، یعنی کہ اردو محاورہ ہے دا ایلڈر برادر ٹوک دا لائنز شیئر آف دا انہیریٹنس. اس نے وراثت سے جو ہے بڑے بھائی نے بہت زیادہ حصہ لیا. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لیو اینڈ لرن یا لیو اینڈ لرن. تو اس کا مطلب ہوتا ہے لرن فرام مسٹیکس، تجربات اور غلطیوں سے سیکھنا. اردو محاورہ ہے ٹھوکر کھا کر عقل آنا. I should not have trusted him but I guess you live and learn. What is the meaning of idiom long face? Long face کا مطلب ہوتا ہے sad expression، اداس یا افسردہ چہرہ بنانا. اردو محاورہ ہوتا ہے منہ لٹکانا. Why do you have such a long face today? آج آپ کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے. What is the meaning of idiom look down on? Look down on کا مطلب ہوتا ہے disrespect، حقارت سے دیکھنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یا کم تر سمجھنا. اردو محاورہ ہوتا ہے نیچا دکھانا، حقیر جاننا. You should not look down on people who have less money than you. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم میک a scene. میک a scene کا مطلب ہوتا ہے کریٹ اے ڈراما، یعنی کہ عوامی جگہ پر تماشا بنانا یا ہنگامہ کھڑا کرنا. اردو محاورہ ہوگا تماشا کھڑا کرنا. پلیز کام ڈاؤن اینڈ ڈونٹ میک اے سین ان دا ریسٹورینٹ. تو ہوٹل کے اندر آپ جو ہے اس طریقے سے کوئی ڈرامہ کریٹ نہ کرو، تماشا نہ بناؤ، کول ڈاؤن ہو جاؤ. نیکسٹ ہے جی میک اے کلنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے ارن ہیوج پروفٹ. میک اے کلنگ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نفع کمانا، بھاری منافع کمانا، وارے نیارے ہونا یا چھپڑ پھاڑ کر ملنا. He made a killing in the stock market last year. What is the meaning of the idiom make up your mind? Make up your mind کا مطلب ہوتا ہے ڈیسائیڈ، فیصلہ کرنا، حتمی فیصلہ کرنا یا ارادہ پکا کرنا، ذہن بنانا، فیصلہ کرنا. You need to make up your mind about which college to attend. Next ہے what is the meaning of the idiom meet halfway? Meet halfway کا مطلب ہوتا ہے compromise، باہمی رضابندی سے سمجھوتا کرنا یا بیچ کا راستہ نکالنا. اردو محاورہ درمیانی راستہ نکالنا. لیٹس میٹ ہاف وے اینڈ ایگری آن اے پرائس وی بوتھ لائک. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم نیک اینڈ نیک. نیک اینڈ نیک کا مطلب ہوتا ہے ایکول کمپٹیشن، برابر کا مقابلہ ہونا جس میں جیت ہار کا فیصلہ مشکل ہو. اردو محاورہ ہے کانٹے کا مقابلہ. اب دیکھیں کشتی جب شروع ہوتی ہے تو پہلوان جو ہے اپنی ایک دوسرے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا وہ احساس دلاتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ نیک اینڈ نیک کا مطلب یہی ہے کہ ایکول کمپٹیشن ہونا، برابر کا مقابلہ ہونا. The two horses were neck and neck at the finish line. Next ہے what is the meaning of the idiom no strings attached? اس کا مطلب ہوتا ہے نو کنڈیشنز، کسی پیشکش یا معاہدے کا بغیر کسی پوشیدہ شرط کے ہونا، کوئی پوشیدہ شرط نہیں ہونا، بلا شرط یا بے غرض. They offered me a free trial with a no strings attached. Next ہے what is the meaning of the idiom off the hook? Off the hook کا مطلب ہوتا ہے free from blame، الزام یا مشکل صورتحال سے بچ نکلنا، جان چھوٹ جانا، بریو ذمہ ہونا. Since it was his first mistake, the manager let him off the hook. Next question ہے what is the meaning of the idiom on edge? نروس ہونا، بے حد پریشان اور اعصابی تناؤ کا شکار ہونا. اردو محاورہ ہے سولی پر لٹکنا، پریشان حال ہونا. Waiting the exam result kept me on edge all day. Next question ہے what is the meaning of the idiom on the ball? On the ball کا مطلب ہوتا ہے alert and efficient، چوکنا رہنا اور صورتحال کو تیزی سے سنبھالنا. اردو محاورہ چوکنا رہنا،
مستعد ہونا. You really need to be on the ball to work in this fast paced company. نیکسٹ کویشچن ہے جی. نیکسٹ کویشچن ہم دیکھتے ہیں. دا میننگ آف دا ایڈیم آؤٹ آف ہینڈ. آؤٹ آف ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ آف کنٹرول. صورت حال کا قابو سے باہر ہو جانا، ہاتھ سے نکل جانا یا بے قابو ہونا. دا پاٹ گاٹ اے لٹل آؤٹ آف ہینڈ وین دا ان انوائٹیڈ گیسٹ ارائیوڈ. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم آؤٹ آف آرڈر. آؤٹ آف آرڈر کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جانا، ناٹ ورکنگ پراپرلی. تو اس کا مطلب کسی مشین یا نظام کا خراب ہونا یا کام نہ کرنا. اردو محاورہ ہے خراب ہو جانا. آئی کوڈ ناٹ گیٹ اے کافی بیکاز دا مشین واز آؤٹ آف آرڈر. بڑا جو ہے یہ اہم اور عام ایڈیم ہے. واٹ از دا میننگ آف اوور دا مون. اوور دا مون کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی ہیپی، بہت زیادہ خوش ہونا، چاند پہ ہونا. اس کا مطلب کسی بات پر بے حد خوش ہونا، خوشی سے پھولے نہ سمانا، باغ بان ہونا. شی واز اوور دا مون وین شی گاٹ دا جاب آفر. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم پلے اٹ سیف. اس کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ رسک. مطلب کسی کام میں خطرے سے بچنا اور محتاط رویہ اختیار کرنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا. I decided to play it safe and leave early for the airport. Next ہے what is the meaning of idiom pull the plug. Pull the plug کا مطلب ہوتا ہے stop something. کسی منصوبے یا کام کی حمایت ختم کر دینا یا اسے روک دینا. اردو محاورہ ہوتا ہے بساط لپیٹ دینا، خاتمہ کرنا. The company had to pull the plug on the project due to the lack of funds. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم رین آن سم ونز پیریڈ. اس کا مطلب سپائل پلانس. اس کا مطلب کسی کی خوشی یا منصوبے پر پانی پھیر دینا، رنگ میں بھنگ ڈالنا، مزہ کرکرا کرنا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رین آن یور پیریڈ بٹ یور ٹرپ ہیز بین کینسلڈ. نیکسٹ واٹ از دا میننگ آف دا راک دا بوٹ. راک دا بوٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرب پیس. اس کا مطلب پرسکون صورتحال کو خراب کرنا یا مسئلہ کھڑا کرنا. اردو محاورہ ہے بیٹھے بٹھائے مصیبت مول لینا، امن تباہ کرنا. ایوری تھنگ از گوئنگ ویل سو پلیز ڈونٹ راک دا بوٹ. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ایزیئر سیڈ دین ڈن. اس کا مطلب ہوتا ہے ہارڈ ٹو ڈو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کہنے میں تو آسان ہے مگر کرنے میں بہت مشکل ہے. کہنا آسان، کرنا مشکل. لوزنگ ویٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یعنی کہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم آئی فار این آئی. اس کا مطلب ہوتا ہے ریونج، بدلہ لینا. آئی فار این آئی کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، مطلب بدلہ لینا. اس کسی نقصان کے بدلے میں ویسا ہی نقصان پہنچانا یا انتقام لینا. اردو محاورہ ہے جان کے بدلے جان، اینٹ کا جواب پتھر سے. یہ اسلام میں غلط ہے لیکن اس کا مطلب ہے بدلہ لینا. He believes in an eye for an eye so he took revenge. What is the meaning of the idiom fair and square. fair and square کا مطلب ہوتا ہے honestly، یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری سے کوئی بھی کام کرنا، کھرا سودا صاف شفاف. وی won the match fair and square. بہت امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے فیئر اینڈ سکیئر. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم فال فلیٹ. اس کا مطلب فیل بیڈلی، بری طرح یا مذاق ہے بری طرح ناکام ہو جانا اور کوئی اثر نہ چھوڑنا. اردو محاورہ ہے اوندھے منہ گرنا، بے اثر ہونا. ہز جوک کمپلیٹلی فیل فلیٹ اینڈ نو باڈی لفٹ. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم فیل بلو. فیل بلو کا مطلب ہوتا ہے انہیپی ہونا یا فیل سیڈ. اس کا مطلب اداس، مایوس یا افسردہ محسوس کرنا. اردو محاورہ ہے دل بجھ جانا، غمگین ہونا. شی ہیز بین فیلنگ بلو سنس ہر بیسٹ فرینڈ مووڈ اوے. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ففتھ ویل. ففتھ ویل کا مطلب ہوتا ہے ان نیسیسری پرسن. اس سے مراد کوئی ایسا شخص ہے جس کی موجودگی کی ضرورت نہ ہو اور وہ فالتو محسوس ہو. کباب میں ہڈی. I felt like a fifth wheel when I went out with the couple. What is the meaning of the idiom fishy. fishy کا مطلب ہوتا ہے suspicious. کوئی ایسی بات جو مشکوک یا قابل شک معلوم ہو
محاورہ ہوتا ہے دال میں کچھ کالا ہونا. دیر از سم تھنگ فشی اباؤٹ ہز سڈن ڈس اپیئرنس. واٹ از دا میننگ آف دا فلائی آف دا ہینڈل؟ مطلب ہوتا ہے لوز ٹیمپر، اچانک اور بے قابو ہو کر غصے میں آ جانا. اردو محاورہ ہے آپے سے باہر ہونا، آگ بگولا ہونا. ہی ٹینڈز ٹو فلائی آف دا ہینڈل وین سم ون کریٹیسائز ہز ورک. نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں جی. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم فرام اسکریچ؟ فرام اسکریچ کا مطلب ہوتا ہے فرام بگننگ، یعنی کہ بالکل آغاز سے، بالکل کام شروع سے یا صفر سے آغاز کرنا، الف بے سے شروع کرنا. دا بلڈنگ واز ڈسٹرائڈ سو دے ہیڈ ٹو build it from scratch. What is the meaning of the idiom full of beans? Full of beans کا مطلب ہوتا ہے energetic. اس کا مطلب جوش اور توانائی سے بھرپور ہونا، حشاش بشاش ہونا، چاق و چوبند ہونا، vigilant ہونا. The children were full of beans after eating the chocolates. نیکسٹ دیکھتے ہیں what is the meaning of the idiom get a grip? Get a grip کا مطلب ہوتا ہے control yourself، اپنے جذبات کو سنبھالنا اور خود پر قابو پانا. اردو محاورہ ہے ہوش کے ناخن لینا، خود کو سنبھالنا. اسٹاپ پینکنگ اینڈ گیٹ اے گریپ آن یور سیلف. پینک نہ ہوں مطلب گیٹ اے گریپ یور سیلف، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. واٹ از دا میننگ آف دا گیٹ دا ہینگ آف؟ گیٹ دا ہینگ آف کا مطلب ہوتا ہے لرن ہاؤ. اس کا مطلب کسی کام کا طریقہ سیکھ لینا یا سمجھ جانا. محاورہ ہے گر سیکھ لینا، ڈھب آنا. It takes time to get the hang of riding a bicycle. What is the meaning of the idiom get wind of? Get wind of کا مطلب ہوتا ہے hear rumor، کسی راز یا خفیہ بات کی بھنک پڑنا. اردو محاورہ ہوتا ہے اڑتی اڑتی خبر ملنا، کانوں کان خبر ہونا. The police got wind of the robbery plan before it happened. What is the meaning of the idiom give in? Give in کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہار مان لینا یا کسی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دینا. اردو محاورت ہار مان لینا یا گھٹنے ٹیک دینا، یعنی کہ گیو اپ، چھوڑ دینا. ڈسپائٹ دا پین ہی ریفیوز ٹو گیو ان. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم گو فار بروک؟ گو فار بروک کا مطلب ہوتا ہے رسک ایوری تھنگ، کسی مقصد کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا اور سر دھڑ کی بازی لگانا. He decided to go for broke and invested all his savings in the business. What is the meaning of the idiom go out on a limb? اس کا مطلب ہوتا ہے take risk alone، دوسروں کی حمایت کے بغیر خطرناک یا مشکل قدم اٹھانا. محاورہ ہے جان جوخم میں ڈالنا. I am going to go out on a limb and say that he is lying. What is the meaning of the idiom go the whole hog? اس کا مطلب ہوتا ہے do completely، کوئی کام بغیر کسی کمی کے مکمل طور پر کرنا. اردو محاورہ ہے کوئی کسر نہ چھوڑنا. Let's go the whole hog and paint the entire house. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم گولڈن اپرچونٹی. گولڈن اپرچونٹی کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلنٹ چانس، مطلب ترقی یا کامیابی کا ایک بہترین موقع ملنا. اردو محاورہ سنہری موقع، نادر موقع. اسٹینڈنگ ابروڈ از اے گولڈن اپرچونٹی فار ہز کیریئر. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم گرین ود ان وے. گرین ان ود وے کا مطلب ہوتا ہے ویری جیلس. اس کا مطلب کسی کامیابی یا چیز کو دیکھ کر شدید حسد کا شکار ہونا. اردو محاورہ ہوگا حسد کی آگ میں جلنا. شی واز گرین ود ان وے وین شی سا my new car. What is the meaning of the idiom hang in there? Hang in there کا مطلب ہوتا ہے don't give up، مشکل حالات میں ہمت نہ ہارنا اور ثابت قدم رہنا. اردو محاورہ ہے ڈٹے رہنا، ہمت نہ ہارنا. Hang in there, things will get better soon. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کا مطلب ہوتا ہے اسٹرکٹ رول. اس کا مطلب ایسا سخت اصول جسے کسی بھی حالت میں تبدیل نہ کیا جا سکے. اردو محاورہ ہے اٹل قانون پتھر پر لکیر. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اباؤٹ what ٹائم یو should arrive. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ہیو اے بلاسٹ. ہیو اے بلاسٹ کا مطلب ہوتا ہے انجوائے الاٹ، کسی محفل یا تقریب میں بھرپور لطف اندوز ہونا، مزے اڑانا، خوب رنگ جمانا. وی ہیڈ اے بلاسٹ ایٹ دا کنسرٹ لاسٹ نائٹ، یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہونا. ہیو اے بلاسٹ.
What is the meaning of the idiom have a second thoughts? Have a second thought का मतलब होता है doubt decision. इसका मतलब आपने किए गए फैसले पर शक करना या सोच विचार करना, पसो पेश करना, और क्या होता है दुबदा में पढ़ना। आई एम थॉट का मतलब होता है पसे पेश होना, करना। आई एम स्टार्टिंग टू हैव अ सेकंड थॉट्स अबाउट बाइंग हिज एक्सपेंसिव कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम हेड ओवर हील्स? हेड ओवर हील्स का मतलब होता है डीपली इन लव। इसका मतलब किसी के प्यार में बुरी तरह मुब्तला होना होता है। उर्दू मुहावरा है इश्क में दीवाना होना, सर तापा गर्क होना, सर तपा गर्क होना। दे आर हेड ओवर हील्स इन लव विद ईच अदर, बहुत ज्यादा मोहब्बत करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम हिट बिलो द बेल्ट? हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है एक्ट अनफेयरली। इसका मतलब बहस या मुकाबले में गैर मुनसिफाना तरीके इख्तियार करना। उर्दू मुहावरा नाजायज वार करना, घटिया हरकत करना। ब्रिंगिंग अप हिज पर्सनल प्रॉब्लम वाज अ हिट बिलो द बेल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम हिट द जैकपॉट? जैकपॉट का मतलब होता है विन बिग सक्सेस। इसका मतलब अचानक बहुत बड़ी कामयाबी या दौलत हासिल कर लेना है। उर्दू मुहावरा है लॉटरी निकलना, छप्पड़ फाड़ कर मिलना। शी रियली हिट द जैकपॉट विद हर न्यू जॉब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम इन ब्लैक एंड वाइट? ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है तहरीरी तौर पे देना, यानी कि रिटन प्रूफ। इसका मतलब कोई बात तहरीरी शक्ल में होना ताकि कोई शक ना रहे। तहरीरी सबूत, खुली किताब। आई नीड टू सी द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट बिफोर आई साइन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम इन कोल्ड ब्लड? कोल्ड ब्लड का मतलब होता है विदाउट इमोशन। इसका मतलब कोई जालमाना काम बगैर किसी रहम या जज्बात के करना। मुहावरा बेदर्दी से या सफाकी से। द पुअर मैन वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट्स। इडियम है इन हाई स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश होना। उर्दू मुहावरा है शाश बशाश होना, बाग बाग होना। द टीम वाज इन हाई स्पिरिट्स आफ्टर विनिंग द फाइनल मैच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है वेरी क्विकली, यानी कि आंख झपकते ही, इंतहाई तेजी से, या पलक झपकते ही हो जाना। पलक झपकते ही, आन की आन में। द एक्सीडेंट हैपन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम जंप ऑन द बैंड वैगन? बैंड वैगन इसका मतलब होता है फॉलो ट्रेंड, किसी मकबूल काम में शामिल होना ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। बहती गंगा में हाथ धोना, भीड़ चाल चलना। Many companies are jumping on the bandwagon to use AI technology. What is the meaning of the idiom keep at bay? Keep at bay का मतलब होता है keep away, किसी खतरे, मसले या दुश्मन को खुद से दूर रखना। उर्दू मुहावरा है पास ना भटकने देना। Eating orange can help keep colds at bay. What is the meaning of the idiom keep your chin up? इसका मतलब होता है stay positive, मुश्किल वक्त में हौसला बुलंद रखना और मायूस ना होना। उर्दू मुहावरा है हिम्मत ना हारना, दिल बड़ा रखना। कीप योर चिन अप, यू विल पास द एग्जाम नेक्स्ट टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम नो द रोप्स? इसका मतलब होता है नो डिटेल, किसी काम के बुनियादी असूलों और बारीकियों से वाकिफ होना। उर्दू मुहावरा है ऊंच नीच जानना, गुर जानना। आस्क सारा टू हेल्प यू, शी नोज द रोप्स अराउंड हेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम लैंड ऑन फीट? इसका मतलब होता है रिकवर क्विकली, किसी मुश्किल या नाकामी के बाद जल्द दोबारा संभल जाना, यानी कि दोबारा जमीन पर आ जाना। बुरे वक्त से निकल आना, पांव पर खड़ा होना। डोंट वरी अबाउट हिम लूजिंग हिज जॉब, ही ऑलवेज लैंड्स ऑन हिज फीट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ले इट ऑन थिक? ले इट ऑन थिक का मतलब होता है एग्जेजरेट प्रेज। इसका मतलब किसी की हद से ज्यादा तारीफ करना या खुशामद करना। मक्खन लगाना, आसमान पर चढ़ाना। ही वॉज रियली लेइंग इट ऑन थिक टू इम्प्रेस द बॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम लीव हाई एंड ड्राई? इसका मतलब होता है अबेंडन,
اس کسی کو مشکل وقت میں بیزار و مددگار چھوڑ دینا، بیچ منجھدار میں چھوڑنا، بے آسرا چھوڑنا. When the company closed, the workers were left high and dry. ٹھیک ہے، بیزار و مددگار چھوڑ دیے گئے. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی؟ لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ اولڈ ایشوز. گڑے مردے نہ اکھاڑنا، سوتے فتنے کو نہ جگانا. I decided to let sleeping dogs lie and not bring up the old argument. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، what is the meaning of the idiom lie clock work؟ lie clock work کا مطلب ہوتا ہے exactly on time، کسی کام کا نہایت باقاعدگی سے اور وقت کی پابندی کے ساتھ انجام پانا. اردو محاورہ ہے گھڑی کی سوئیوں کی طرح وقت پر. The train arrives every morning at 8 a.m. like clockwork. What is the meaning of the idiom above board؟ above board کا مطلب ہوتا ہے honest and legal، کوئی کام مکمل طور پر ایمانداری اور قانونی طریقے سے کرنا، صاف ستھرا کام ہونا، کھرا سودا ہونا، یعنی کہ بالکل above the board، سامنے بورڈ پہ لکھا ہونا، بالکل واضح ہونا جو بھی بات ہے. The business deal was completely above board and legal. What is the meaning of the idiom all ears؟ all ears کا مطلب ہوتا ہے listening carefully، یعنی کہ سارے کان لگا کر بات سننا، پوری توجہ اور غور سے سننا. اردو محاورہ ہے حماتن گوش ہونا، کان دھرنا. Tell me about your new project. I am all ears. What is the meaning of the idiom apple of one's eye؟ apple of one eyes کا مطلب ہوتا ہے very dear person، بہت ہی محبوب شخص ہونا، کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کو بہت زیادہ عزیز یا پیارا ہو. اردو محاورہ آنکھ کا تارا ہونا. His youngest daughter is the apple of his eye. What is the meaning of the idiom at wits end؟ at wits end کا مطلب ہوتا ہے extremely worried، اس کا مطلب کسی مسئلے میں اس قدر پریشان ہونا کہ کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے. اردو محاورہ ہے عقل دنگ رہ جانا، کچھ سمجھائی نہ دینا. I have tried everything to fix the computer and now I am at my wits end. نیکسٹ ہے بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹ اگین ود نیو پلان، نئے جذبے کے ساتھ ابھرنا، پچھلی ناکامی کے بعد کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا، صفر سے شروع کرنا، نئے سرے سے آغاز کرنا. دا ایکسپیریمنٹ فیلڈ سو اٹ از بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم بیڈ بلڈ؟ بیڈ بلڈ کا مطلب ہوتا ہے ill feeling، دو لوگوں یا گروہوں کے درمیان پرانی دشمنی یا بغض ہونا، پرانی دشمنی، دل میں کھوٹ ہونا. There has been a bad blood between the two families for years. نیکسٹ دیکھتے ہیں what is the meaning of the idiom ball park figure؟ ball park figure کا مطلب ہوتا ہے rough estimate، کسی چیز کی قیمت یا تعداد کا اندازہ، تخمینہ لگانا، سرسری اندازہ، اٹکل پچو. Can you give me a ballpark figure of how much the repair will cost؟ What is the meaning of the idiom be all thumbs؟ be all thumb کا مطلب ہوتا ہے very clumsy، اس کا مطلب ہاتھوں سے کوئی کام کرنے میں انتہائی بے ڈھنگا یا اناڑی ہونا، اناڑی ہونا، بے ڈھنگا ہونا. When it comes knitting or sewing, I am all thumbs. What is the meaning of the idiom beat a dead horse؟ beat a dead horse کا مطلب کیا ہوتا ہے waste effort، یعنی کہ ایک موئے گھوڑے کو مارنا، اس نے کہاں چلنا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرنا جو فضول ایفرٹ ہو، جس کا مطلب کسی ایسے مسئلے پر وقت ضائع کرنا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے، لکیر پیٹتے رہنا، مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کرنا. Trying to convince him to change his mind is like beating a dead horse. What is the meaning of the idiom behind closed door؟ behind closed door کا مطلب ہوتا ہے in private، کوئی میٹنگ یا بات چیت خفیہ طور پر یا بند کمرے میں کرنا، پردے کے پیچھے خفیہ طور پر. The most important decisions are often made behind closed doors. What is the meaning of the idiom bend over backwards؟ bend over backwards کا مطلب ہوتا ہے try very hard، اس کا مطلب کسی کی مدد کرنے یا خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا. اردو محاورہ ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، جان مارنا. The hotel staff bent over backwards to make our stay comfortable. نیکسٹ ہے what is the meaning of the idiom big shot؟ big shot کا مطلب ہوتا ہے important person،
کوئی انتہائی اہم اور بااثر شخص ہے، خاص طور پر کسی ادارے میں۔ اردو محاورہ بڑی توپ، اہم شخصیت. He acts like a big shot. No, that he has been promoted to director. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم بائٹ یور ٹنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ اسپیکنگ. کچھ غلط یا نامناسب کہنے سے خود کو سختی سے روکنا، زبان کو لگام دینا، خاموش رہنا. I wanted to argue with my boss. Meaning of the idiom blow your own trumpet. اس کا مطلب ہوتا ہے بوسٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے بوسٹ. اپنی کامیابیوں یا خوبیوں کی خود تعریف کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، شیخی مارنا. I don't want to blow my own trumpet, but I was the best student in class. What is the meaning of the idiom break even? Break even کا مطلب ہوتا ہے no profit, no loss. کاروبار میں ایسی صورتحال جہاں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، برابر اور سرابر ہونا، خرچہ پورا ہونا. We did not make a profit this month, but we managed to break even. break even کا مطلب ہوتا ہے نہ نفع نہ نقصان. What is the meaning of the idiom burn the candle at both ends? اس کا مطلب ہوتا ہے اوور ورک، یعنی کہ دونوں ہاتھوں سے کام کرنا، یعنی کہ کینڈل کو دونوں سروں سے جلانا، صبح سویرے سے رات گئے تک مسلسل کام کرنا اور خود کو تھکا دینا ہے. دن رات ایک کرنا، خون پسینہ ایک کرنا. You will get sick if you keep burning the candle at both ends. What is the meaning of the idiom butter someone up? butter someone up کا مطلب ہوتا ہے فلیٹر. اس کا مطلب اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کی خوشامد یا چاپلوسی کرنا، مکھن لگانا، چاپلوسی کرنا. He is trying to butter up the boss to get a promotion. What is the meaning of the idiom by and large? by and large کا مطلب ہوتا ہے جنرلی، عام طور پر یا مجموعی لحاظ سے بات کرنا، مجموعی طور پر یا بالعموم. by and large the new company policy has been successful. What is the meaning of the idiom call the shots? call the shots کا مطلب ہوتا ہے be in control، کسی جگہ یا صورتحال کا انچارج ہونا اور فیصلے کرنا، باغ ڈور سنبھالنا، حکم چلانا. In this department the marketing manager calls the shots، یعنی کہ انچارج ہے یا فیصلے کرتا ہے. What is the meaning of the idiom calm before the storm? اس کا مطلب ہوتا ہے quiet before trouble، کسی بڑے ہنگامے یا مصیبت سے پہلے کی پر اسرار خاموشی ہے. اردو محاورہ طوفان سے پہلے کی خاموشی. The house is quiet now, but it is just the calm before the storm when the kids arrive. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم کلیئر دا ایئر. اس کا مطلب ہوتا ہے ریموو مس انڈرسٹینڈنگ، بات چیت کے ذریعے غلط فہمیاں دور کرنا اور کشیدگی کم کرنا، شکوے دور کرنا، ہوا صاف کرنا. وی نیڈ ٹو ہیو اے میٹنگ ٹو کلیئر دا ایئر بٹوین دا ٹو ٹیمز. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم کم کلین. کم کلین کا مطلب ہوتا ہے ایڈمٹ ٹروتھ، یعنی کہ کچھ چھپانے کے بعد آخر کار سچ بول دینا، اعتراف کر لینا، سچ بتا دینا، پردہ اٹھا دینا. The politician finally came clean about the financial scandal. What is the meaning of the idiom come out of shell? come out of shell کا مطلب ہوتا ہے become confident. اس کا مطلب شرمیلا پن چھوڑ کر زیادہ پر اعتماد اور ملنسار بن جانا، جھجک دور ہونا، کھل کر سامنے آنا. Since joining the club she has really come out of her shell. What is the meaning of the idiom couch potato? couch potato کا مطلب ہوتا ہے لیزی پرسن، ایسا سست شخص ہے جو سارا دن بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہے. اردو محاورہ کاہل انسان نکما. Stop being the couch potato and go outside for a walk. What is the meaning of the idiom crack a joke? crack a joke کا مطلب ہوتا ہے tell a joke، محفل میں ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ سنانا. اردو محاورہ لطیفہ چھوڑنا، ہنسی مذاق کرنا. He always knows how to crack a joke to make everyone laugh. What is the meaning of idiom dead end? dead end کا مطلب ہوتا ہے no progress possible. اس کا مطلب ایسی صورتحال یا راستہ ہے جہاں سے مزید آگے بڑھنا ناممکن ہو. اردو محاورہ بند گلی آگے راستہ بند ہے. I feel like my career has reached a dead end. What is the meaning of the idiom dog eat dog? اس کا مطلب ہوتا ہے very competitive، انتہائی سخت اور بہرحم مقابلہ ہونا جہاں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، گلا کاٹ مقابلہ، سخت مسابقت. The corporate business world is a dog eat dog environment.
نیکسٹ ہے جی ڈاؤن ٹو ارتھ. ڈاؤن ٹو ارتھ کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل. اس کا مطلب ایسا شخص ہے جو مشہور ہونے کے باوجود سادہ اور حقیقت پسند ہو. زمین سے جڑا ہونا، عاجز خاکسار. ایون آفٹر وننگ دا اوارڈ she remains very down to earth. What is the meaning of the idiom drop in the bucket? اس کا مطلب ہوتا ہے very small amount. کسی بڑی ضرورت کے مقابلے میں انتہائی معمولی سی مقدار ہونا. اونٹ کے منہ میں زیرہ، سمندر